کچھ باتیں بتانے کو کہا گیا۔ میں آپ حضرات کو بس ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں ماحول کی نسبت سے۔ ماحول کی نسبت اس لیے کہ عام طور پر ہمارے یہاں شہادت کو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن پاک میں عجیب وضاحت فرمائی۔ وہ وضاحت سننے کے قابل ہے، وہ وضاحت سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ وضاحت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ ترتیب وضاحت کی وہ بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو قرآن پاک اگر ہو تو قرآن اٹھا لیجئے، سورہ بقرہ اٹھائیے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 150 کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ 150 پر 1ویں آیت قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے آئندہ جو تفسیر ہوگی اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہوگی، اس بات کا بھی ذکر ہوگا۔ فرمایا اے نبی جی، جیسے تم لوگوں میں ہم نے، یہ بات آپ سب لوگوں کو سنا دیجئے، جس طرح ہم نے رسولوں کو تم میں نازل فرمایا، جس طرح ہم نے رسولوں کو تم میں بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 کتاب پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، دیکھو رسول کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وورل سناتے تھے، حفظ سے سناتے تھے۔ اس لیے یہاں پر آیت میں کتاب کا ذکر نہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہارے دلوں کی صفائی کرتے تھے، اور تمہیں کتاب سکھاتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے تھے جو باتیں تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو باتیں انبیاء بتایا کرتے ہیں وہ باتیں ہیں جو آسمانی علم ہے۔ وہ آسمانی علم میں جو باتیں بتائی گئیں وہ تمام باتیں انبیاء ہم ہی بتاتے تھے۔ آگے اللہ حکم کیا دیتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم علم سیکھتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، تلاوت کلام پاک کے ساتھ کتاب اور حکمت کا علم حاصل کرتے ہوئے کہیں تم مجھے بھول نہ جانا۔ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری مت کرو، یہ کہا اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد کیسے طلب کریں؟ فرمایا اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز صبر ہونی چاہیے۔ صبر سے مراد ہمارے دل اور دماغ میں کیا ہے؟ برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو۔ برداشت کرنے کو ہم لوگ صبر کہتے ہیں۔
یہاں علماء کہتے ہیں صبر کے 3 معنی ہیں۔ ایک صبر علی البلا، جو بھی اللہ کے طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، حالات آئے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان تمام پریشانیوں میں، حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر علی البلا۔ نمبر 2، صبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 3، صبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنانا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر 3 طرح کے، تو وہ تینوں طرح کے صبر اپنانا چاہیے۔ یعنی بندے کو چاہیے مصیبتوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نمبر 2، بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر جڑا رہے، جمع رہے۔ نمبر 3، بندے کو چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جاگیں گے تو پھر شیطان آپ کو ورغلائے گا، آپ الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، آپ سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا، نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا، ذہن کا گناہ، بد ذہنی میں آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بہتر کیا، آپ گناہ سے بچنے کے لیے سو گئے، آپ گناہ سے بچنے کے لیے سو گئے، تو آپ کا سونا گناہ سے بچنے کے لیے ہے، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ جس طرح آپ کی نماز عبادت ہے، جس طرح آپ کے ذکر عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے آپ گناہوں سے بچنے کے لیے سو گئے تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ یہاں کیا کہا؟ وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کرو، کفر مت کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس لیے یہاں ترجمہ کیا کیا کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ اور وَالصَّلَاةِ، اب جب کہا جاتا ہے عرب صبر میں جب اطاعت آ گئی تو پھر نماز یعنی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرو۔ فرض نمازیں تو آپ کو پڑھنی ہی ہے ہر حال میں، فرض تو ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ فرض کے ساتھ نفلوں کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام، تہجد کا اہتمام۔ والصلاۃ، علماء کہتے ہیں صبر نماز کے ساتھ ہونی چاہیے، خالی صبر کافی نہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کافی نہیں۔ چنانچہ اس وقت حالات محرم میں جو ہم نے سنا کربلا کے بارے میں، کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں جو ہوا اس کے بعد لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کربلا میں کر بھلا ہوا، سبوں نے بھلا کیا، حضرت حسین کے خاندان والوں نے بھلا کیا، پورے کے پورے شہید ہو گئے، اور لیکن اسلام کو آنچ آنے نہیں دیا۔ یزیدیوں نے، شمر نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے تمام زرخرید غلاموں نے، سبوں نے ظلم سے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگین کر لیا، لیکن ان تمام ظلم کو تو سہے حسینی، کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اسلام کے خاطر۔ جان دے دیں گے، نانا کی دین کو بدنام ہونے نہیں دیں گے، جان دے دیں گے، نانا کے مذہب کو بدنام ہونے نہیں دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام کی تاریخ میں ہم اپنی شہادت تحریر کر دیں گے، لیکن دھبا لگنے نہیں دیں گے تاریخ میں۔ یہ کوشش کی حسینیوں نے، تو انہوں نے کیا کیا اس میدان میں؟ یہی کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، نماز ادا کر رہے تھے، نماز کی حالت میں شہادت ہوئی ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
تو اللہ سے مدد نماز کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے. اس کی مثال پورے کربلا کے شہداء ہیں، مدد حاصل کی. اور اللہ تعالیٰ فرما دیے بے فکر رہو، ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. چنانچہ اللہ نے مختار ملک کو اللہ نے کھڑا کیا. یہ وہ بادشاہ جنہوں نے حضرت حسین کے قاتلین کو چن چن کر بدلہ لیا، بڑے دردناک سزا دی انہوں نے، عبرتناک سزا دی. اور جس طریقے سے ان کا اقدام ہوا ہے، ان تمام اقدام کے بدلے میں انہوں نے سختی کے ساتھ کارروائی کی. یاد دلا کر ان لوگوں کی پٹائی ہوئی ہے، ان لوگوں کی چھٹائی ہوئی ہے، ان کو جہنم رسید کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تو دنیا میں آزمائشیں ہیں. جب اللہ کی طرف سے یہ تمام آزمائشیں ہیں تو ان آزمائشوں پر ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. کسی بھی طرح ہم بے قابو نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو میت مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو میت مت کہو. یہاں ایک اصول جان لیں، جو چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے وہ تمام چیزیں باقی ہو جاتی ہیں. دنیا فانی ہے اور اللہ باقی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات اکیلی باقی رہنے والی. تو علماء کہتے ہیں جو شخص باقی کے ساتھ اپنی جس چیز کو بھی جوڑے گا وہ چیز بھی باقی رہ جائے گی. آپ مال کو جوڑ دیے، مال بھی باقی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی، اللہ کے پاس جو تم نے بھیج دیا وہ تمام چیزیں باقی رہیں گی. چنانچہ مال کو آپ نے بھیجا، مال باقی. جان کو آپ نے بھیجا، جان باقی. آپ نے اپنے صلاحیتوں کو اللہ کے حوالے کیا، صلاحیتیں باقی. جس کو اللہ کے حوالے کرو گے وہ سب باقی. چنانچہ یہاں پر جان کو انہوں نے نذرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں دے دیا. چنانچہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو تم میت مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں تو گویا ان کی زندگی باقی. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ اس کا احساس نہیں رکھتے. تو اب بھی کربلا کے میدان کے شہداء تو شہداء، اب بھی اسلام کے خاطر بہت بڑا مجمع شہید ہو رہا ہے. ٹوپی کی وجہ سے شہادت، داڑھی کی وجہ سے شہادت، نماز کی وجہ سے شہادت، مسجد میں ہونے کی وجہ سے شہادت، مسلمان ہونے کی وجہ سے شہادت، برقعے کی وجہ سے شہادت. یہ جتنی شہادتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، یہ تمام لوگ اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ پانے والے ہیں. اس لیے مسلمان کبھی شہادت سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا درجہ تیسرا درجہ ہے. اسلام کا ایک درجہ کون سا؟ عربی پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا. اور شہداء کا درجے کی تمنا نبی بھی کرتے تھے. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں. تو آپ نے خود شہادت کی. اس کی علماء نے عجیب وضاحت بیان کی. شہید کیا جاؤں کیا مطلب؟ ایسی شہادت
کہ بالکل موت کے منہ میں جا کر پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے بھئی یہ بیچارہ موت کے منہ میں جا کر واپس آیا, دوبارہ اللہ زندگی دے دے, تو وہ دوسری زندگی کو بھی میں اللہ کے راستے کی شہادت میں لگا دوں. تیسری زندگی دے, پھر اس کو میں اللہ کے راستے کی زندگی یعنی شہادت پہ لگا دوں. یہ تمنا نبیوں کی بھی ہوا کرتی تھی. تو کربلا کے میدان میں اللہ نے شہادت کا جام شہادت پلایا, تو صرف کربلا کے شہداء ہی اسلام میں شہید نہیں ہوئے. اسلام تو حضرت سمیہ سے لے کر شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر شہداء کے ماتم منانے کے اگر سنت ہوتی, تاریخ میں اس کی اجازت ہوتی, اسلام میں کوئی دن نہیں جس دن میں کوئی صحابی یا ولی, کوئی نیک اللہ کا برگزیدہ بندہ شہید نہ ہوا ہو. ہر دن شہادت. ابھی یوم آزادی آ رہی ہے, ارے بھئی اس میں کتنے علماء شہید ہوئے, کب کب شہید ہوئے, ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے. تو شہادت ہمارے یہاں عبادت ہے, شہادت ہمارے یہاں سعادت ہے, شہادت ہمارے یہاں مصیبت نہیں ہے کہ ہم روتے پھریں پوری زندگی. تو محرم کے خرافات میں, بدعات میں, رسومات میں یہ بھی ہیں کہ میت کو شہادت کو ہم لوگ مصیبت سمجھ کر روتے رہیں. یہ طرح رونے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. جو کچھ ہو گیا ہو گیا, آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت ہمارے یعنی نسلوں میں نہ ہو, اس کے ہم تعلیم دے کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا واسلنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.